اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ توبہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 16 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے تم کو یہیں ایسے ہی چھوڑا جائے گا؟ حالانکہ تم کو ابھی تک پرکھا نہیں گیا ان لوگوں کو جنہوں نے کوشش کی ہے تم میں سے اور نہیں بنایا ہے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز، اور نہ اس کے رسول کے سوا اور نہ مومنوں کے سوا اپنا جگری دوست۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 16 میں بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ آپ کو بخش دیا جائے گا، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، آپ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جائیں گے۔ جس طرح آج کل کے مسلمان لوگ بھی کہہ رہے ہیں، جو خود کو مسلمان سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، پھر چاہے وہ شیعت کی طرف ہو چاہے سنیت کی طرف، بریلوی دیوبندی فرقے میں پڑے رہیں گے، اور پھر خود کو جنتیوں کی ٹکٹیں بھی ایک دوسرے کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ آپ کو ہم نے بخش دیا، چھوڑ دیا، اور آپ نے ایک تو فرقہ پکڑا ہوا ہے، دوسرا جنت کی ٹکٹیں ایک دوسرے کو دے بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ اللہ نے آپ کو ابھی تک پرکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش بندوں پر ڈالنی ہوتی ہے، جو آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پوری طرح وہ آزمائشیں آپ پر ڈالی نہیں ہیں۔ تو یہ جو کچھ کام ہوتے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ غربت دے کے کسی کو آزما رہا ہوتا ہے، کسی کو پیسے دے کر آزما رہا ہوتا ہے، کسی کو صحت دے کر آزما رہا ہوتا ہے، کسی کو بیمار کر کے آزما رہا ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے آزمائشیں پوری نہیں کی ہیں، ابھی میری آزمائشیں چل رہی ہیں، آپ نے بس ایسے سمجھ لیا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے؟ میں نے ابھی تک آپ کو پوری طرح آزمایا ہی نہیں ہے۔ وہ آزمائشیں جو میں نے ڈالنی تھی آپ پر، وہ آپ نے پوری طرح میں نے ڈالی نہیں ہے۔ خاص طر ان لوگوں پر جنہوں نے جہاد کی، بندہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کوشش کر رہا ہوتا ہے، جہاد میں لگا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگ اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم فتنے کے طور پر بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اپنے طریقے پر کرنے کا۔ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے کسی پر، وہ آزمائشیں ہوتی ہیں۔ آپ سیدھا بھی کام کرو گے، آپ کا کام ٹیڑھا ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش اور خود کے طریقہ کار کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کن لوگوں کو میں نے ابھی تک نہ ہی آزمایا ہے، ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہیں بنایا ہے۔ یہ آزمائشیں اس کے لیے ہیں۔ ایک جنہوں نے علی ولی کو بنایا ہوا ہے، وہ تو ویسے ہی بنایا ہوا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا آزمانا ہے؟ وہ پہلی آزمائش میں ہی جو نا وہ پرے نکل گئے، وہ شرک و کفر میں پھنس گئے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کو اپنا کارساز سمجھ رہے ہیں۔ اللہ ان کے آزمانے کی بات کر رہا ہے کہ ان کے لیے بھی آزمائشیں ہیں۔ ان کو کس طرح آزمائے گا؟ کسی کو غریب کر کے آزمائے گا، کسی کو بیمار کر کے آزمائے گا کہ وہ ابھی میرا کیسا شکرانہ ادا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر غربت میں رکھا ہے لوگوں کو، ایمان والوں کو غربت میں رکھ کے آزمایا ہے۔ اور یہ بھی اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی آزمائش ہے کہ بندے کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے ایمان کو بچائے،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو آزمایا ہی نہیں ہے. کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ کہ سوائے جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہیں بنایا ہے، تو اللہ ہی کارساز ہوگا ابھی. اور جو مومن لوگ، ایمان والے، جو اللہ کو اپنا کارساز بناتے ہیں، وہی لوگ، ایسے ہی لوگ، مومن لوگ جو ہیں وہ آپ کے دوست ہیں. وہ لوگ پھر ڈھونڈنے پڑیں گے جو صرف اللہ کی ہی بات مانتے ہیں، اللہ ہی کو اپنا کارساز سمجھ لیتے ہیں اور اللہ کو اپنا سب کچھ مان رہے ہوتے ہیں. پھر آگے اسی آیت 16 کو کنکلوڈ اللہ تعالیٰ اس طرح کر رہے ہیں، اور اللہ پوری طرح باخبر ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کے آپ کے اعمالوں کا پوری طرح پتہ ہے. جو بھی آپ کام کر رہے ہو، کس نیت سے کر رہے ہو، یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے. آپ چاہے جو بھی نیت رکھیں، اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں، اگر کوئی اس طرح کا کام کر رہے ہیں، مشرک لوگ ایسا کوئی کام کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھے بھی مت، کیونکہ سامنے بیٹھنے سے آپ ان جیسے ہو جاؤ گے. اللہ کو تو پتہ ہے، جو بیٹھ گئے ہو تو کیوں بیٹھ گئے ہو. آپ کے دل میں ان کے ساتھ وہ ابھی تقدس رہا ہے، تبھی آپ ان کے پاس جا رہے ہو. تو آپ ظاہری طور پر بھی جو کام کرے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نفی کر رہا ہے کہ ایسے کام نہیں کرنے. لہذا اللہ کے حکموں کو مقدم رکھنا ہے. قیامت کے دن یہی رشتے ایک دوسرے کے ساتھ علیحدہ ہو جائیں گے. جو رشتے قیامت کے دن علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی کر کے دکھا رہا ہے. یہی تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ آپ کو اپنے رکھا ساتھ ہے، لیکن آپ اللہ کے حکم کے آگے کیا کر رہے ہو. پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 17 میں بتا رہے ہیں، نہیں ہے مشرکوں کا کام کہ آباد کرے اللہ کی مسجدوں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مسجدوں کے لیے مشرکوں کو لیے بتا رہے ہیں کہ یہ مشرکوں کا کام نہیں ہے، شرک کرنے والوں کا کام نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. اللہ نے اپنی مسجد کو اپنے لیے خاص رکھا ہے. یا علی علی نہیں کرنا، یا رسول رسول نہیں کرنا. یہ جو رسول رسول کی اور وہ جو شرکیہ نعتیں وہاں لوگ پڑھ رہے تھے، ان کو یہ آیت پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو اپنے لیے خاص رکھا ہے. یہاں وہ آپ شرکانہ کام نہیں کر سکتے. جبکہ اللہ تعالیٰ آگے پھر اسی آیت میں بتا رہے ہیں کہ جبکہ وہ خود گواہی دے رہے ہیں اپنے بارے میں کہ یہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کام ایسے کر رہے ہیں، کفرانہ کام کر رہے ہیں، اپنے بارے میں خود اللہ تعالیٰ کے احکامات نہ مان کر کافر ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، اور پھر اللہ کی مسجد کو آباد کر رہے ہیں. نہیں اللہ کو ایسی بندے کی ضرورت. تو پھر یہ علی علی اور ولی اور یہ جو پیغمبر کی جو اس طرح کی شرکانہ نعتیں پڑھ رہے ہیں مسجد کے بیٹ کے اندر، ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کے لیے منع کر رہے ہیں کہ نہیں آباد کرو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر کیا فرمائے رہے کہ ایسے لوگ مسجد کو آباد بھی کر رہے ہیں اپنے طریقے سے، اور اپنے لیے ایسے اپنے لوگوں کے لیے فتوائے بھی جاری کر رہے ہیں کہ آپ جنت میں ہیں، ٹکٹیں بھی بانٹ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے اعمال سارے ضائع ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مقبول نہیں ہے، اور یہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے. یہ فتویٰ میں نہیں دے رہا، یہ قرآن دے رہا ہے، اور قرآن ہی منع کر رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ آپ مسجد کی طرف نہ بھٹکیں. تو یہ جنہوں نے شیعت کی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، بریلویت کی مسجدیں بنائی ہوتی ہیں، اہل حدیث والی کی مسجدیں بنائی ہوتی ہیں، ایسے مساجدوں کو بنانے سے پہلے ان کو یہ آیت پڑھنی چاہیے. آپ مسلمانی میں داخل ہو جائیں، خود کو مسلمان بلوائیں، اور صحیح طریقے پہ وہ مسلمان جس طریقے پہ اللہ چاہ رہا ہے. آپ یہ کفرانہ اور مشرکانہ کام چھوڑ دیں. تو آگے پھر آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں،
حقیقت یہ ہے کہ آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو صرف وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مسجدوں کو ان کے حوالے کیا ہے جو صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, جو صرف مسلمان ہیں, شیعہ نہیں ہے, سنی نہیں ہے, دیوبندی نہیں ہے, بریلوی نہیں ہے, صرف مسلمان ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مسجدوں کا رکھوالا بنایا ہوا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, نہیں ڈرتے اللہ کے سوا کسی سے. یعنی پھر اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا ہوتا ہے, یہ پیر پیغمبر کچھ نہیں کرتے. ڈرنا ہے صرف اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے کہ ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ بنایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے, نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. تو لہٰذا ناظرین ہم آیت نمبر 18 پر یہ ویڈیو کنکلوڈ کر رہے ہیں. آگے آیت نمبر 19 سے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. جزاک اللہ.